اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک مستقل ٹاپک ہے گمان کے بارے میں، ظن کے بارے میں. کون سا گمان صحیح، کون سا گمان غلط، کب گمان کو صحیح سمجھا جائے، کبھی پورا لمبا ٹاپک ہے، پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو میں بتاؤں گا. لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے کسی مومن مرد کے بارے میں یا مومنہ عورت کے بارے میں تم نے کوئی بات اگر کسی سے سنی تو ان کے بارے میں تمہیں اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا، اچھا گمان رکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ آدمی کہہ رہا ہے اس کی بات صحیح نہ ہو، تحقیق کرو لیکن گمان کی پیروی مت کرو. اگر تحقیق کے بعد یقین ہو جائے تو یقین کی پیروی کرو، اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں. میں یہاں ایک بات عرض کروں، میں بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں، بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں، پھر ایک مرتبہ آج میں کہہ دوں. غالباً حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ ایک عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وادی نور میں بھی شاید میں نے یہ واقعہ پیش کیا ہے. حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور قریب میں بوٹل پڑی ہوئی ہے. تھوڑا سا غلط گمان ذہن میں آیا، سمندر میں طغیانی آئی، ایک کشتی تھی جس میں 6 لوگ سوار تھے، وہ ہچکولے کھانے لگی. وہ شخص جو عورت کے ساتھ بیٹھا تھا عورت کو چھوڑ کر دریا میں چھلانگ لگایا، 6 کے 6 کو بچا کے لے کر کے آیا اور آ کر کے بایزید بسطامی علیہ الرحمہ سے کہتا ہے بایزید ایک کو تو بچا لیتے، ایک کو تو بچا لیتے. اور پھر اس نے کہا بایزید یہ جو عورت ہے نا یہ میری ماں ہے اور یہ بوٹل ہے نا اس کے اندر پانی ہے. اب یہاں ایک گمان کے بارے میں اور ایک بات رسول آقا کریم صلی اللہ، شیطان کس طریقے سے دیکھیے گمان بدگمانیاں پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے ساتھ، ہماری ماں کے ساتھ، مومنہ کی ماں، ازواج ہماری ماں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. ایک صحابی آ رہے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پھر حضور آگے بڑھے، وہ ادھر گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور بلایا اور ارشاد فرمایا یہ جو میرے ساتھ ہے میری بیوی ہے. یہ حضور نے فرمایا. اس نے کہا حضور بھلا آپ کے بارے میں کوئی غلط گمان کر سکتا ہے؟ کہا شیطان کسی کے دل میں بھی بدگمانی پیدا کر سکتا ہے، اسی لیے فرمایا گیا ایسی جگہ پر جانے سے بھی پرہیز کرو جہاں لوگوں کے اندر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، انہیں موقع مت دو. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کوئی ہزار آپ کے سامنے لا کر کے اس کی اس کی یہ ایسا وہ ایسا کرے، جب تک کہ آپ کے پاس یقینی کوئی چیز نہ ہو آپ اس پر عمل نہ کریں اور اس کے بارے میں وہ نہ کریں. زیادہ تر ادھر ادھر کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی اپنی سوچ کے مطابق کہتا ہے، اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن آگے کے جملے پر خاص ذہن جو ہے حاضر رکھنے کی ضرورت ہے. یہ تو فرما دیا گیا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، یہاں تک. اب آگے فرمایا وقالوا ھذا افک مبین، قرآن کہتا ہے کہ کیوں نہ کہہ دیا یہ صریح بہتان، یعنی بندے تیرے سامنے کسی کے بارے میں ایسا کہہ دیا، کہا جائے فلاں ایسا فلاں ایسی، تو تو کہہ دے یہ صریح بہتان ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو. جب تم یہ کہہ دے گا اس کی عزت بچ جائے گی، اور کسی کی عزت تم نے بچائی مولا قیامت میں تمہاری عزت کو بچا دے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں تک تو آپ سزا گمان اس کے بارے میں سنیں. اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو خاص طور پر ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جو ضرورت سے زیادہ خود کو ماڈرن سمجھتے ہیں اور بے حیائی کی ساری حدوں کو پار کر جاتے ہیں اور اس میں اپنی شان اور عزت سمجھتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں بہت کڑوی بہت تلخ بات میں کہنے جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے معاشرے کے بہت سارے لوگ میری اس گفتگو کے بعد مجھ سے ناراض ہو جائیں، لیکن میں بلا خوف لومۃ لائم میں یہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں. قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ بھی سورہ نور کی آیت ہے. اب سمجھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر فحاشی پھیلے، مومنوں کے اندر بے حیائی پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. اب سنیے، آپ کہیں گے کون مومن ہوگا جو معاشرے کے اندر ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلانا چاہے گا؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. آج ہمارے معاشرے کے اندر شادیاں ہو رہی ہیں، لڑکا لڑکی ایک ہی اسٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں،
لڑکی دلہن کے ڈریس کے اندر ہے، لڑکا دولہے کے ڈریس کے اندر ہے، اور بہت ساری خواتین، بہت سارے مرد ان کے سامنے بے حیائی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو تانک جھانک ہو رہا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اب تو اس پر اکتفا کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا، اب دولہا دلہن اسٹیج پہ ڈانس کرتے ہیں شادی کے دن. اگر کوئی فیملی اس طریقے سے کر رہی ہے اور اسے دیکھنے کے بعد دوسرے ایمان والے بھی اس طریقے سے کریں گے تو جب تک یہ برائی پھیلتی رہے گی، ابتدا کرنے والے کو اس کا گناہ ملتا رہے گا. شادی کے نام پر، نکاح کے نام پر آج جو کروڑوں روپے خرچ کر کے ان بے حیائیوں کو پھیلایا جا رہا ہے، میں اس آیت کی روشنی میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں دنیا اور آخرت کے ذلت اور سخت ترین عذاب کے اندر ان برائیوں کو پھیلانے والے گرفتار نہ ہو جائیں. اور آگے تھوڑا بڑھ کر میں عرض کروں، کیمرہ مین کو لے کر کے بیڈ روم تک پہنچا جاتا ہے اور لڑکے اور لڑکی، دولہا اور دلہن نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی پوری ویڈیوگرافی ہوتی ہے اور اس کی پوری البم بنائی جاتی ہے. کیا جواب دو گے کل اللہ اور اس کے رسول کو؟ کیا جواب دو گے پالنہار حقیقی کو؟ کیا جواب دو گے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو؟ میدان کربلا کے اندر بہن کے سر سے صرف دوپٹہ اتر گیا تھا تو امام حسین نے کہا میری بہن اسی دوپٹے کی حفاظت کے لیے تو تیرا بھائی جان دینے کو تیار ہے، اور آج تو اپنے بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر دوپٹہ سر سے تیرا اتر گیا، تجھے لحاظ نہیں. کتنا ضمیر مردہ ہو چکا ہے اس شوہر کا بھی اور اس کے گھر والوں کا بھی اور اس کی بیوی کا بھی، کہ ایک غیر مرد پوری ویڈیوگرافی کر رہا ہے ننگے پن کی، اور اسے تم سیکیور سیف کر رہے ہو اور اسے دوسروں کو دکھا رہے ہو. یہ یادگار ہے تمہاری. بند کرو یہ سارے خرافات، ورنہ قدرت کے قہر، اس کی پکڑ اور اس کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ ساری مغربی تہذیب، یہ سارے مغربی کام اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اور یہ نہیں کہ سارے سرمایہ دار ایسا کرتے ہیں، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کچھ سرمایہ دار تو ایسے بھی ہیں جو پورا لحاظ رکھتے ہیں کہ کہیں سے مدینے کے تاجدار کی ناراضگی نہ ہونے پائے. ڈرو اللہ سے ایمان والوں میں. اور یاد رکھیں کوئی غریب کے یہاں کی ڈش کے مطابق اپنے شادی کے اندر ڈش نہیں بناتا، کوئی غریب کی شادی کے ڈیکوریشن جیسا ڈیکوریشن نہیں کرتا، کوئی غریب کی شادی میں جو ہال لیا جاتا ہے ویسا ہال نہیں لیتا. ساری نقل انسان کرتا ہے مالداروں کی. اب اگر کوئی مالدار یہ سوچے پیسہ ہمارا، ہم موج مستی نہ کریں تو کون کرے گا؟ آپ کو کون روکتا ہے جائز خرچ کرنے سے؟ کون منع کرتا ہے آپ اپنے پیسوں کا استعمال اچھے کام میں مت کرو؟ کون منع کرتا ہے؟ بنگلہ خریدو چاہے کشادہ گھر خریدو کوئی پرابلم نہیں. کھانا رکھو اچھا، ویسٹیج نہ ہو، رکھو کھانا کوئی پرابلم نہیں. اچھے کپڑے پہنو کوئی پرابلم نہیں. اچھی گاڑی پہ استعمال کرو کوئی پرابلم نہیں. اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، اور یہ بے حیائیاں نہ ہو. ان بے حیائیوں سے بچو. کیا اگر تم لڑکے اور لڑکی کو دونوں کو اسٹیج پر نہیں لاتے، لڑکے کا سیپریٹ اور لڑکی کا سیپریٹ ہو، تو کیا تمہاری نکاح کے اندر کوئی فرق پڑ جائے گا یا شادی کے فنکشن میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ یہ سیریل پکچر برائیاں، اس کی ترویج و اشاعت نے پورے مسلمان معاشرے کو برائیوں کے دلدل میں ڈھکیل دیا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ جب رب نے یہ سخت عذاب بتا دیا آخرت کا کہ بے حیائی پھیلانے کا یہ عذاب ہے، تو بندہ ڈرے گا یا اللہ مرنے کے بعد کون عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ تو اس طرح سے اللہ نے بے حیائی کو روکنا اپنی کتاب کے ذریعے روکنے کا قانون عطا فرمایا. اب آئیے دوسرا قانون بھی دیکھ لیں. بہت ساری شادی شدہ عورتیں ان کے شوہر کے دوستوں کے ساتھ بھاگ گئیں. کیوں؟ بے خوف و خطر گھر میں آنے کی اجازت، جب آئے آ جاؤ، جب آئے آ جاؤ، کوئی پرابلم نہیں.
یہاں بھی جس راستے سے بے حیائی پھیلتی ہے قرآن نے وہاں قدغن لگا دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی اجازت نہ لے لو۔ ارے تو میرا دوست ہے، تجھے کیا اجازت؟ تیری جب مرضی ہو تب گھر میں آ جانا۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے صدقے میں پوری دنیا کا دل بھی پاک ہوا، دماغ بھی پاک ہوا اور زندگی بھی پاک ہو گئی، وہ رسول اعظم بھی جب کسی کے گھر جاتے اور دروازے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دستک دیتے یا آواز تک سلام پیش کرتے اور اندر سے سلام کا جواب نہ آتا۔ کبھی ایسا بھی ہوا، ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک صحابی کے گھر حضور تشریف لے گئے، آواز باہر سے سلام کیا، اندر سے جواب نہیں آیا، دوبارہ سلام کیا، اندر سے جواب۔ اس زمانے کے اندر پردے ہوا کرتے تھے، آواز اندر پہنچ جاتی تھی، دوبارہ آواز دیا، اندر سے جواب نہیں آیا، تیسری بار آواز دیا، سلام کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ سلام کا جواب نہیں آیا، اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے جانے لگے، گھس نہیں گئے اندر، اللہ اکبر، جانے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر والے باہر نکلے، دیکھا حضور تشریف لے جا رہے ہیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کا سلام سنا، لیکن اگر پہلی بار کے سلام میں جواب دے دیتے تو آپ دوبارہ سلام نہ کرتے، جی چاہ رہا تھا آپ سلام کرتے رہیں اور ہمیں سلامتی ملتی چلی جائے۔ جب 3 مرتبہ آپ نے سلام کیا تو ہم سمجھ گئے کہ اب حضور تشریف لے جائیں گے، جواب نہیں ملا ہوگا تو ہم باہر حاضر ہوئے، حضور تشریف لائیں۔ اللہ اکبر۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، دروازے سے آواز لگائی اور پھر جواب اندر سے خاتون جنت نے دیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اندر آنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ میرے ایک صحابی بھی ہیں۔ تو عرض کرنے لگی سرکار میرے پاس ایک چادر ہے جس سے میں نے پورا بدن ڈھانک کے رکھا ہے، سر کھلا ہوا ہے۔ سرکار نے اپنی چادر عطا فرما دی، فاطمہ اب اپنا چہرہ اپنے سر کو بھی ڈھانک لو، وجود کو بھی پوری طریقے سے ڈھانک لو۔ جب ڈھانک لی پھر سرکار کو اجازت دی، آپ اندازہ لگائیں خاتون جنت اور اتنا اہتمام، اور آج گھر میں دوپٹے کی تو چھٹی ہو چکی ہے، آئے کوئی بھی آئے جائے کوئی پرواہ نہیں، کیا جواب دیں گے اللہ اور اس کے رسول کو مرنے کے بعد؟ تو بے حیائی سے روکنے کے لیے اللہ عز و جل نے یہ قانون عطا فرمایا۔ اب آخری بات عرض کر دوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے ارشادات ہیں اس سے متعلق، اور میں اگر اسی پر گفتگو کروں تو کم سے کم مجھے 4 ہفتے تو لگیں، اور آج اس گفتگو کو کرنے کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج 31 نائٹ ہے، لیکن میں دیکھ کر بے پناہ خوش ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بڑی تعداد کے اندر آج یہاں پر حاضر آئے ہیں، اور الحمدللہ جہاں جہاں بھی اس وقت 31 نائٹ کے سنی دعوت اسلامی کی اجتماعات ہو رہے ہیں وہاں پر لوگ بڑی تعداد میں بیٹھ کر خرافات میں جانے کی بجائے نبی کے ذکر کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب یہ بات جو میں عرض کرنے، یہ آیت جو پیش کرنے جا رہا ہوں نا، اسے زندگی بھر کے لیے ایک دستور بنا لو، عمل کرنے کی عادت۔ میں وعدہ نہیں لیتا، اس لیے کہ میں وعدہ اگر لوں تو پھر آپ وعدہ خلافی کریں گے تو ایک گناہ تو وعدہ خلافی کا ہوگا، اور دوسرا گناہ اللہ کے فرمان کا خیال نہ رکھنے کا ہوگا، تو میں یہ نہیں چاہتا۔ میں گمان کرتا ہوں اچھا کہ انشاءاللہ اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بے حیائی کے روکنے کا سب سے بڑا قانون قرآن نے عطا فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تم کہہ دو، کن سے؟ تمہارے چاہنے والوں سے۔ بھئی مومن تو وہی ہے نا جو حضور کو چاہتا ہو۔ مومن کون ہوتا ہے؟ بولیے، حضور سے محبت کرنے والا ہی تو ہوتا ہے نا، اگر محبت نہ کرے تو مومن کیسا؟ مومن کے لیے تو جان سے زیادہ حضور سے محبت کرنا ضروری ہے نا۔ تو رب نے فرمایا قل للمؤمنین، تم کہہ دو مومنوں سے، کیا کہہ دو؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ سارے فتنے کا آغاز نگاہوں سے ہوتا ہے۔
اس لیے نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا. کیا صرف مرد نیچی نگاہ رکھیں؟ نہیں. قل للمؤمنات، آپ کے چاہنے والیاں جو مومنہ عورت ہیں تم ان سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. انسان نگاہ کو جب نیچی رکھتا ہے تو بے حیائی کا دروازہ وہیں سے بند ہوتا نظر آتا ہے. نہ نگاہ بھٹکے نہ دل بھٹکے، نہ دل بھٹکے نہ قدم بھٹکے، اور نہ قدم بھٹکے نہ زندگی بھٹکے. پہلے نگاہ بھٹکتی ہے، پھر دل بھٹکتا ہے، پھر دل بھٹکتا ہے تو قدم بہکتے ہیں، اور قدم بہکتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی بہک جاتی، برباد ہو جاتا ہے. کئی اسٹوڈنٹس ہم نے دیکھے ہیں جن کے ماں باپ لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کو اعلیٰ ڈگری دلاتے ہیں، اور آخری سالوں کے اندر کسی لڑکی سے آنکھ لڑ جاتی ہے. تعلیم اس طرف، زندگی دوسری طرف، اور اس کے بعد زندگی بھر سر پر ہاتھ رکھ کر رونے کے علاوہ کوئی چیز ان کو نصیب نہیں ہوتی. تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ کی اور ہماری اب ذمہ داری کیا ہے؟ گھر والوں کو کنوینس کریں، کوشش کریں. یہ بے حیائی ہے، اس کا سخت ترین عذاب ہے، بچو اس سے، مت کرو ایسا. کوشش کرو، اور کوشش کرنا ہی کام ہے، محنت کرنا ہی کام ہے. ہدایت تو میرے رب کے دستے قدرت میں. اور خود کی نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہیں نیچی رکھو، ادھر ادھر تانگ نہ کرو. جانتے ہیں کوئی کسی غیر محرم کو دیکھ لیتا ہے شہوت کی نگاہ سے، گناہ کی نگاہ سے، کیا ہوتا ہے اس کا انجام؟ اس کی آنکھوں میں کل بروز قیامت جہنم کی سلاخیں ڈالی جائیں گی.